السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غریب آدمی کے حوالے سے ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ وہ اگر جانور خرید لے گا تو کیا اس پر واجب ہو جاتا ہے؟ جی، حضرات نے یہی لکھا ہے کہ غریب پر اگرچہ قربانی واجب نہیں ہوتی جو صاحب نصاب نہ ہو، لیکن اگر خریدے گا تو اسی جانور کی قربانی واجب ہو جائے گی۔ قربانی کے دنوں میں خرید لے یا اس سے پہلے خرید لے، اب تو نہ اس کو بدل سکتا ہے نہ بیچ سکتا ہے۔ احسن الفتاویٰ جلد نمبر 7 صفحہ 529۔ اسی طریقے سے امیر آدمی اگر خرید لے تو اس کے لیے جانور کو تبدیل کرنا جائز ہے، لیکن پہلے جانور کی جو قیمت ہے وہ قیمت متعین ہو جاتی ہے قربت الی اللہ کی وجہ سے، تو اس کے برابر جانور خریدے یا اس سے بڑھیا جانور خرید لے۔ اگر کم قیمت کا خریدا تو باقی رقم اس کو صدقہ کرنی پڑے گی۔ کتاب البیوع میں مشکوٰۃ شریف میں حدیث پاک لکھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکیم بن حزام کو بھیجا تھا قربانی کا جانور خریدنے کے لیے، تو انہوں نے 1 درہم کے 2 جانور خرید لیے، 2 بکریاں خریدنی۔ پھر ان میں سے ایک بکری 1 درہم کی بیچ کر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی کہ یہ دوسرا ایک بکری تو آپ کے لیے ہے اور دوسرا جو درہم ہے یہ بھی آپ کا ہے، نفع میں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو نے کیا کیا؟ اس نے کہا جی میں نے 1 درہم کی 2 بکریاں لی، پھر ان میں سے ایک بکری کو بیچ کر 1 درہم اور کما لیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ بکری تو میں رکھ لیتا ہوں لیکن یہ درہم صدقہ کراؤ، کہ قربانی سے نفع اٹھانا جائز نہیں ہے۔ اسی حدیث کی بنیاد پر حضرات نے منع لکھا ہے کہ جانور اگر کوئی امیر آدمی تبدیل بھی کرتا ہے تو اس سے بڑھیا لے یا اس کے برابر لے، اگر کم قیمت کے لے گا تو باقی قیمت صدقہ کرنی پڑے گی۔ فتاوی شامی جلد نمبر 1 صفحہ 284۔ اسی وجہ سے غریب آدمی اگر اس کا جانور خریدا ہوا مر گیا یا وہ چوری ہو گیا تو ایسی صورت میں وہ اس کا واجب ختم ہو گیا۔ اگر امیر آدمی تھا اس کا جانور مر گیا یا چوری ہو گیا تو اس پر دوسری قربانی لینا واجب ہے۔ اگر قربانی کے دن سے پہلے امیر نے بھی خرید لیا اور غریب نے بھی خرید لیا، غریب پر خریدنا واجب نہیں تھا، دوبارہ خریدے گا تو اس پر وہ دوسرا جانور بھی واجب ہو جائے گا، تو دونوں نے خرید لیا۔ اب قربانی کے دن آنے سے پہلے ان کو پہلا جانور بھی مل گیا، تو امیر کے لیے تو ایک واجب ہوا، شروع سے ایک واجب تھا، اس کے ذمے ایک واجب رہے گا، دوسرا اگر کرنا چاہے تو کر لے، وہ نفلی ہے۔ تو غریب کے لیے دونوں واجب ہو جائیں گے، پہلا وہ پہلے خریداری سے واجب کر چکا تھا، دوسرا اس نے دوبارہ خریداری کی تو اس کو دوبارہ واجب ہو گیا۔ تو شریعت میں واجب نہیں تھا، جان بوجھ کر اس نے اپنے اوپر واجب کر دیا یہ غلطی سے، تو وہ واجب ہو گیا۔ اب اس کو دونوں ذبح کرنے واجب ہوں گے۔ یہ فتاوی شامی جلد نمبر 5 صفحہ 282۔ اس لیے غریب آدمی کو ذرا سوچ کے قدم اٹھانا چاہیے اور علماء سے پوچھ کر چلیں گے تو اس میں فائدہ ہوگا۔ اسی طریقے سے وہ جانور جو حصے پر دیا جاتا ہے، ادھیان پر دیا جاتا ہے، اس کے بارے میں شریعت کا فیصلہ یہ کہ وہ جانور اصل مالک کی ملکیت ہے۔ جس مالک نے خرید کر دوسرے کو دیا ہوتا ہے پالنے والے کو، تو وہ پالنے والا اس کا مالک نہیں ہوتا بلکہ وہ مالک ہوتا ہے جو خرید کے دینے والا ہے، تو اسی سے خریدا جائے نہ کہ پالنے والے سے۔ فتاوی شامی صفحہ 247 جلد نمبر 5۔ اسی طریقے سے 7 آدمی ہیں بڑے جانور میں شریک ہیں، تو 7 آدمی اگر اس کی محنت کے ذبح کروانے اور اس کے صفائی کے لیے گوشت کے لیے کوئی اور آدمی رکھیں، اس کو تو سب حضرات مل کر اس کو اجرت دے دیں گے، لیکن ان 7 میں سے کوئی آدمی بھی اگر شریک آدمی جانور کی صفائی میں، جانور کے کٹائی میں وہ شریک ہو گیا تو اس کو ذبح وغیرہ کی اور کٹائی کی اجرت لینا جائز نہیں ہوگا۔ احسن الفتاویٰ جلد نمبر 7 صفحہ 518۔ اس لیے ایسے موقع پر ذرا علماء سے پوچھ کر چلیں گے تو فائدہ ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔